بکھرے ہوئے بال، غبار آلود چہرہ، لاغر ایسا جسم کہ دیکھنے والا انہیں کوئی حیثیت ہی نہ دے، لیکن اس قدر بہادر کہ ایک موقع پر انہوں نے تنہا مقابلہ کرتے ہوئے پورے 100 مشرکین کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت براء بن مالک انصاری کا تذکرہ آج ہم کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے جب ان 100 صحابیوں کو موت کے گھاٹ اتارا، وہ مقتولین اس کے علاوہ ہیں جنہیں مجاہدین اسلام کے ساتھ مل کر مختلف معرکوں میں انہوں نے تحریک کیا۔ ایک بڑے نظر جفاکش، فن سپاہ گیری کے ماہر، بے جگری سے لڑنے والے مجاہد اور ایک بہادر انسان تھے، لیکن ہمیشہ آپ بے خوف و خطر میدان کارزار میں کود جاتے۔ اس لیے فاروق اعظم نے اپنے تمام گورنروں کو یہ لکھ بھیجا تھا: براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی لشکر اسلام کا سپہ سالار نہ بنانا۔ کہیں جذبات میں آ کر کوئی ایسا جارحانہ اقدام کر بیٹھے جس سے لشکر اسلام کو کوئی نقصان اٹھانا پڑے۔ حضرت براء بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ اگر میں حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی داستان سنانے لگوں تو بات اتنی طویل ہو جائے کہ ان کی ویڈیو میں بالکل پورا نہ آئے، اس لیے میں آپ کے سامنے ان کی بہادری کا صرف ایک قصہ پیش کرتی ہوں جو آپ کو دوسرے حیرت انگیز واقعات کو خود بخود نشاندہی کر دے گا۔ اس داستان کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت ایام کا واقعہ پیش آیا تو کمزور ایمان والے لوگ دین سے منحرف ہونے شروع ہو گئے۔ جس تیز رفتاری سے انہیں دین قبول کیا تھا، اسی تیز رفتاری سے وہ دین کو چھوڑنے لگے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ مدینہ، طائف اور چند دیگر علاقوں کے وہی لوگ دائرہ اسلام میں رہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے پختہ ایمان نصیب فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ہولناک فتنے کو دبانے کے لیے انتہائی عظمت اور بہادری کا ثبوت دیا۔ فتنہ انگیزی کرنے والوں کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے مجاہدین اور انصار کے 11 لشکر تیار کیے اور ہر لشکر کے لیے ایک پرچم تیار کیا گیا اور تمام لشکروں کو جزیرہ عرب میں چاروں طرف اسلامی پرچم دے کر روانہ کر دیا تاکہ وہ مرتدین کو راہ راست پر لائیں اور انہیں حق بات سمجھانے کے لیے ہر حربہ استعمال کریں۔ اگر نرمی کارگر ثابت نہ ہو تو شمشیر اسلام کی حقانیت ان کے دلوں میں بٹھائے۔ صورتحال یہ تھی کہ جملہ مرتدین میں سے مسیلمہ کذاب کا قبیلہ بنو حنیفہ جنگ و جدل کے اعتبار سے انتہائی طاقتور اور تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ تھا۔ مسیلمہ کذاب کی قوم اور ان کے حلیفوں میں سے 40,000 تجربہ کار جنگجو ایک جگہ جمع ہو گئے۔ ان میں سے اکثریت نے مسیلمہ کذاب کی پیروی محض قومی عصبیت کی بنا پر کی۔ ان میں سے ایک شخص تو یہ بات کہتا ہوا بھی سنا گیا: میں مسلم دل سے اقرار کرتا ہوں کہ مسیلمہ جھوٹا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن ربیعہ قبیلے کا جھوٹا شخص ہمیں مصر قبیلے کے سچے شخص سے زیادہ عزیز ہے۔ ہوا یہ کہ مسیلمہ کذاب نے مسلمانوں کے اس پہلے لشکر کو شکست دے دی جس نے اکرمہ بن ابو جہل کی قیادت میں اس پر چڑھائی کی تھی۔
اس شخص کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا لشکر حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں روانہ کیا۔ یہ لشکر اسلام انصار و مہاجرین کے تجربہ کار مجاہدین پر مشتمل تھا۔ ان روشن چہروں میں حضرت برا بن مالک بھی تھے۔ علاقہ نجد کے ایک مرکزی مقام یمامہ میں ان دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں مسیلمہ کذاب اور اس کی فوج کا پلہ بھاری ہو گیا۔ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ اپنے مورچوں سے پیچھے ہٹنے لگے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ مسیلمہ کے ساتھی حضرت خالد بن ولید کے خیمے میں داخل ہو گئے۔ خیمے کی رسیاں کاٹ دیں۔ قریب تھا کہ وہ آپ کے زوجہ محترمہ کو قتل کر دیتے، لیکن ان میں سے ایک شخص نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ اس موقع پر مسلمانوں نے شدید خطرہ محسوس کیا اور انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ اگر مسیلمہ کذاب سے مقابلہ میں وہ شکست کھا گئے تو پھر آج کے بعد اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی بھی سر نہ اٹھا سکے گا اور جزیرہ عرب میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید نے فوری طور پر اپنے لشکر کو منظم کیا اور مجاہدین، مہاجرین اور انصار کے الگ الگ گروپ بندی کی اور پھر ہر خاندان کا الگ الگ ایک گروپ بنا لیا اور اس کی قیادت انہی میں سے ایک فرد کے سپرد کر دی تاکہ معرکہ آرائی میں ہر فریق کی کارکردگی معلوم کی جا سکے اور اس کا اندازہ لگایا جا سکے کہ لشکر میں کمزوری کہاں پائی جاتی ہے۔ دونوں فوجوں کے درمیان ایسی تباہ کن اور ہولناک لڑائی شروع ہوئی جس کی مثال پہلی جنگوں میں نہیں ملتی۔ مسیلمہ کذاب کی فوج میدان جنگ میں جم کر لڑی اور اسے بھی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ فوجیوں کی کثیر تعداد بہت زیادہ تھی۔ مسلمان فوج نے اس قوم پر بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ اگر انہیں اکٹھا کر دیا جائے تو دلچسپ داستان جہاد مرتب ہو۔ انصار کے علمبردار حضرت ثابت بن قیس نے اس طرح کیا کہ اپنے بدن کو خوشبو لگا کر کفن پہن لیا اور نصف پنڈلیوں تک ایک گڑھا کھود کر اس میں جم کر کھڑے ہو گئے تاکہ پرچم اسلام کو تا عدم آخر لہراتے رہیں، یہاں تک کہ انہوں نے جام شہادت نوش کر لی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھائی جناب زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے کہتے رہے، لوگوں جم کر دشمنوں کا مقابلہ کرو، غازیوں آگے بڑھو، غازیوں آگے بڑھو، مقابلے میں آنے والے کو پسپا کر دو۔ لوگوں اللہ کی قسم میں آج اس بات کے علاوہ کوئی اور بات تم سے نہیں کروں گا یہاں تک کہ مسیلمہ کذاب شکست کھا جائے یا میں بذات خود اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو کر اپنی شہادت کو اللہ تعالیٰ کے حضور بطور حجت پیش کر دوں۔ یہ کہہ کر وہ دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑے اور میدان جنگ میں داد شہادت دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ایک جانب حضرت ابو حذیفہ کا غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین کا پرچم اٹھائے ہوئے تھے۔ قوم کو اندیشہ تھا کہ کہیں میدان جنگ میں اس کے قدم ڈگمگا نہ جائیں۔ بعض مجاہدین نے تو اس بات کا اظہار بھی کر دیا کہ اے سالم، ہمیں اندیشہ ہے کہ میدان میں اگر دشمن کے جانب سے کوئی ہم پہ مصیبت نازل ہوئی تو وہ آپ کی طرف سے ہوگی۔ انہوں نے فرمایا، آپ فکر نہ کریں، میں انشاءاللہ قطعاً کمزوری نہیں دکھاؤں گا، میں اپنی طرف سے انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دوں گا۔ حضرت خالد بن ولید نے جب دیکھا کہ لڑائی بہت خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے تو برا بن مالک کی طرف اشارہ کیا، اے نوجوان انصار، قوم کی مدد کے لیے آگے بڑھو۔ تو حضرت برا نے قوم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم
میں سے کوئی بھی اب مدینہ واپس جانے کے لیے نہ سوچے۔ یوں سمجھو کہ آج سے تمہارے لیے مدینہ ختم، بس اب تم ایک اللہ اور جنت کے لیے ہی تمہارا گھر ہے۔ یہ کہہ کر نعرہ تکبیر کہتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے، تلوار سے گردنیں اڑاتے ہوئے آگے ہی بڑھتے چلے گئے۔ ایسے زوردار انداز میں حملہ کیا کہ مسلمہ اور ان کی فوج کے قدم ڈگمگا گئے اور مجبور ہو کر دشمن فوج کے ایک باغیچہ میں پناہ لی۔ یہ باغیچہ بعد میں تاریخ ابراق میں باغیچہ موت کے نام سے مشہور ہوا، کیونکہ اس باغیچہ میں بے پناہ مشرکین کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ چونکہ دشمن نے باغ میں داخل ہو کر باغ کا دروازہ بند کر لیا تھا، بظاہر اس میں مقابلے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس موقع پر حضرت برا بن مالک بڑی تیزی اور احتیاط سے ایک ڈھال پہ بیٹھ گئے اور ساتھیوں نے 10 نیزوں کے زور سے بڑے ہی ماہرانہ انداز میں اس ڈھال کو اچھال کر باغ کے اندر پھینک دیا۔ حضرت برا بن مالک ان دشمنوں پر بجلی بن کر گرے جو ہزاروں کی تعداد میں اس باغ میں پناہ لے چکے تھے۔ انہیں بے دریغ قتل کرتے ہوئے مرکزی دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس معرکہ آرائی میں آپ کی جسم پر 80 سے زائد تیروں اور تلواروں کے زخم حملہ کر دیے اور دیواروں کی اوٹ میں جو پناہ لیے بیٹھے تھے ان سب کو قتل کر دیا۔ تقریباً 20,000 افراد قتل کر کے مسلمان مجاہدین مسیلمہ کذاب تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور بالآخر اسے بھی جہنم واصل کر دیا۔ حضرت برا بن مالک کو اٹھا کر خیمے میں لایا گیا تاکہ وہاں پر ان کا علاج کیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید بھی ان کے علاج معالجے کی خاطر وہیں ٹھہرے رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائی اور لشکر اسلام کو ان کے ہاتھوں بفضل تعالیٰ فتح نصیب ہوئی۔ حضرت برا بن مالک ہمیشہ شہادت کا شوق اپنے دل میں بسائے رکھتے۔ باغیچہ موت میں بھی شہادت نصیب نہ ہوئی۔ وہ یکے بعد دیگرے جنگوں میں شریک ہوتے رہے تاکہ شہادت کا شرف حاصل کر سکیں، جو ان کی سب سے بڑی دلی تمنا تھی۔ یہاں تک کہ سرزمین فارس میں جنگ مختصر لڑی اور فارسی فوج ایک مضبوط ترین قلعہ میں محفوظ ہو گئی۔ مسلمان فوج نے ان کا محاصرہ کر لیا، ان کے گرد ایسا گھیرا ڈالا جسے کہ کنگن کلائی کے گرد گھیرا ڈالے جاتا ہے۔ یہ محاصرہ طویل عرصے تک جاری رہا، یہاں تک کہ فارسی فوج بری طرح مصیبت میں مبتلا ہو گئی تو انہوں نے محاصرہ توڑنے کے لیے ایک ترکیب سوچی، وہ یہ کہ لوہے کی زنجیروں کو بڑی بے احتیاطی سے قلعے کی دیوار کے اوپر سے نیچے اتار دیا۔ ان زنجیروں کے ساتھ لوہے کی کنڈیاں گرم کر کے لگائی گئیں جو انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں تاکہ وہ قلعوں کی دیواروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے مسلمان مجاہدین کے جسموں میں پیوست ہو جائیں اور انہیں زندہ یا مردہ حالت میں اوپر اٹھا لیا جائے۔ ان میں سے ایک کنڈی حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت انس بن مالک کے جسم میں پیوست ہو گئی۔ دشمن تیزی سے انہیں اوپر اٹھانے لگا۔ حضرت برا نے تیزی سے جست لگائی اور اس زنجیر کو قابو کر لیا جو ان کے بھائی کو اٹھا لے جا رہی تھی۔ کنڈی کو ان کے جسم سے نکالنے کی کوشش کی، ان کا ایک ہاتھ بھی جھلس گیا، لیکن انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ بالآخر ان کی محنت کارگر ثابت ہوئی، بڑی جفاکشی سے اپنے بھائی کو اس مصیبت سے چھڑانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کشمکش میں ان کا ہاتھ بری طرح متاثر ہو گیا۔ اس معرکہ آرائی میں حضرت برا بن مالک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اللہ تعالیٰ سے شہادت کی التجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور آپ دیدار الہی کا شوق دل میں لیے جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ تھے حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمارے صحابیوں میں سے ایک عظیم ترین صحابی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔